السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں وسیم رائے. ناظرین، ایک بہت دلچسپ کوسچن سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا. وہ کون تھا؟ یہ کوسچن بار بار آپ مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر وہ کون تھا. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کے اوپر تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ آخر وہ کون تھا. عوام کے ذہن میں جو اتنا بڑا کوسچن ہے، کیا ہم اس کا جواب جان پائیں گے کہ آخر وہ شخص کون تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے. ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ 10 اپریل 2022 کی رات کو کیا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. وہ اس کی کیا کہانی تھی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ساری بات شروع کرنے سے پہلے ہم ایک شعر سے اس کا آغاز کرتے ہیں. ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا. تو ہم وہی بات کرتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا. تو بہت سارے ہمارے پاس ایسے ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، جن کو دیکھ کے ہمارے مائنڈ میں یہ کوسچن آتا ہے کہ آخر وہ شخص کون تھا. نمبر 1، پاکستان میں تحریک عدم اعتماد، حکومت کا عدم استحکام لانے کے لیے امریکہ نے پاکستان میں کسی شخص کو کہا کہ آپ عمران خان کی حکومت کو گرائیں. تو ایسا وہ کون سا شخص تھا جس کو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ حکومت کو گرائیں، عدم استحکام لے کے آئیں، یہاں پر تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. تو وہ کون سا ایسا شخص تھا جس کو امریکہ اس بات کا کہہ رہا ہے. اس کے بعد عمران خان نے اپنے دور حکومت میں روس کا ایک دورہ کیا، پیوٹن سے ملا وہ، اور اس نے وہاں پہ کچھ ڈیلز کرنی تھی ان کے ساتھ، خاص طور پہ کچھ چیزوں کی برآمدات کے بارے میں، پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں. تو لیکن روس کا دورہ کرنے کے بعد ایک شخص تھا جس نے امریکہ کو یہ کہا کہ عمران خان کا یہ اپنا فیصلہ تھا کہ اس نے روس کا دورہ کیا. تو وہ شخص کون تھا؟ یہ کوسچن بار بار ہمارے ذہن میں آتا ہے. ناظرین، 10 اپریل 9 اپریل کو جو انسیڈنٹس ہوئے پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے، جب کیس وہاں پہ چلا، رات کو عدالتیں کھلیں، اس ٹائم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرزنر وین موجود تھی. وہ وہاں پہ کس کے حکم تھے آئی؟ کیونکہ پرائم منسٹر اس ٹائم عمران خان تھے، لیکن وہاں پہ جو قیدیوں کی وین آئی وہ کس کے حکم کے ساتھ آئی؟ تو وہ شخص کون تھا جس نے یہ کروایا؟ ایف آئی اے میں اگر ہم ذکر کریں تو ایف آئی اے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو کیسز تھے، وہاں پہ پروسیکیوٹر کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو اپنی کیس پہ نہ بلائیں. تو وہ کون شخص تھا جس نے یہ حکم دیا؟ کیونکہ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو تھا وہ تو عمران خان تھا. تو یہ کوسچن بار بار ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو عوام جاننا چاہتی ہے کہ اس کوسچن کا کیا آنسر ہے. اس کے بعد عمران خان نے ایک امریکن چینل کو انٹرویو میں ایک بات کی، جہاں پہ اینکر نے ان سے کوسچن پوچھا کہ کیا آپ امریکن حکومت کو اڈے فراہم کریں گے، ان کو آپ یہاں پہ سپیس دیں گے کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے آپریشن کر سکیں افغانستان میں. تو عمران خان نے اس کا جواب دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن عمران خان کے اس انٹرویو دینے سے پہلے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے ہی ایک شخص تھا جو یہ کہہ چکا تھا کہ ہم امریکہ کو اس طرح کی کوئی چیز پرووائڈ نہیں کریں گے. تو وہ شخص کون تھا ناظرین؟ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا امریکہ ایک شخص کو کہہ رہا ہے. ایک خط لکھا جاتا ہے، ایک لیٹر آتا ہے پاکستان ایمبیسی میں، یو ایس ایمبیسی کی طرف سے، بظاہر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے. تو یو ایس سے کس کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں رجیم چینج کریں؟ وہ شخص کون تھا؟ اس کے علاوہ ریسنٹلی جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو الیکشن کمیشن کو کس شخص نے کہا کہ آپ یہ اناؤنس کریں کہ کم از کم 7 مہینے ہمیں چاہیے الیکشن کی تیاری کرنے کو، اور الیکشن کمیشن نے اس چیز کا پھر اعلان کیا. تو ناظرین، وہ شخص کون تھا؟
اس کے بعد اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں ہمارے مائنڈ میں یہ کوسچن آٹومیٹیکلی آتا ہے کہ وہ شخص کون تھا آخر۔ اس کے علاوہ کچھ نام ہیں، ڈاکٹر رضوان ہے، شہباز گل ہے، اور جو عمران خان کی حکومت کے چند اہم نام ہیں جیسے شہزاد اکبر ہے، ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا، حالانکہ اس ٹائم ملک کے وزیر اعظم عمران خان تھے، لیکن ان لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈلوائے گئے۔ تو اس چیز کا حکم کس نے دیا؟ ناظرین، وہ شخص کون تھا؟ اس کے بعد صحافیوں پر ARY نیوز کے بہت ہی مشہور اینکر ارشد شریف اور چند اور اینکرز کے خلاف FIR کروائی گئیں، اور اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان تھا، لیکن وہ FIR کس کے حکم سے کروائی گئیں؟ وہ شخص کون تھا؟ ناظرین، لانگ مارچ پر اتنا زیادہ تشدد کبھی بھی کسی بھی دور حکومت میں نہیں ہوا، تو لانگ مارچ پر عوام کے اوپر جو تشدد کیا گیا اس کا حکم کس نے دیا؟ آخر وہ شخص کون تھا؟ اس کے بعد PTI قیادت کے خلاف بہت سارے کیسز کیے گئے، ان کے اوپر FIRs کی گئیں، ان کو ہراس کیا گیا اور ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ تو وہ شخص کون تھا جس نے یہ سب کچھ کروایا؟ اس کے بعد اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں ناظرین جن کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں یہ کوسچن آتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ سارے احکامات جاری کیے اور ان ساری چیزوں کے وہ پیچھے تھا۔ گورنر پنجاب کے ہوتے ہوئے گورنر ہاؤس پر قبضہ ہوتا ہے، گورنر اس ٹائم سرفراز چیمہ تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب وہ گورنر ہاؤس میں آئے تو چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا گیا تھا، اور ان کو نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا۔ تو یہ حکم کس نے دیا؟ حالانکہ اس ٹائم گورنر تو سرفراز چیمہ تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم کوسچن ہے ناظرین، آپ سب اس کا آنسر جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ گردش کر رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس کوسچن کا آنسر آپ جاننے کی کوشش کریں اور نیکسٹ ویڈیوز کا انتظار کریں تاکہ آپ ان کوسچنز کا آپ کو جواب مل سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، 10 اپریل کی رات کو کیا ہوا تھا؟ عمران خان سے یہ کوسچن بار بار اینکرز نے یہ پوچھا ہے کہ خان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس دن اس اندھیری رات میں اور اندھیر نگری میں ایسا کون سا واقعہ ہوا جو آپ ابھی تک بتا نہیں رہے اور آپ خاموش ہیں اس کے اوپر؟ تو عمران خان صاحب نے اس بات کا دوبارہ جواب دینے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دن کچھ ایسا ہوا جو خان صاحب بتانا نہیں چاہ رہے، جو کہ اس ملک و قوم کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ لیکن خان صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں ایک جواب اس کوسچن کا دیا کہ وہ جو رات تھی 10 اپریل کی، وہ پاکستان کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو اس رات کو بہت سیاہ لفظوں میں لکھا جائے گا، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ نقصان دہ رات تھی جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستانی عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو 10 اپریل کی یہ کہانی تھی، اور 10 اپریل کو جو انسیڈنٹس ہوئے، خان صاحب ان کی ڈیٹیلز میں جانے سے گریز کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کے ایکسپریشن سے اور ان کی باتوں سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، اور وہ برملا یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، اور وہ پاکستان کے اداروں کے مفاد میں نہیں تھا۔ اداروں کو ملکی سالمیت اور عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جس چیز کا وہ حلف لیتے ہیں کہ وہ ملکی سالمیت اور استحکام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی جو اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں ان کا آپ انتظار کریں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو آپ پریس کریں تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔